وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. 26 پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ جواب دینا تو درکنار وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا کفر، ان لوگوں کی ضلالت، گمراہی واضح کی ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں سے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. جس مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدیق کے لیے تم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ سکتے ہو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ پہ غور کریں، سورہ مومن کی یہ آیت ہے. اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں شروع میں دعا کا حکم ہے اور آخر میں ان کا ذکر ہے جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اس آیت کے شروع میں ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. اللہ کو پکارو ڈائریکٹ، اللہ کو پکارنے میں کوئی درمیان میں کوئی واسطہ کوئی وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو ڈائریکٹ پکارو. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو شروع میں دعا ہے اور آیت کے آخر میں عبادت ہے، اور عبادت سے مراد دعا ہی ہے. بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، تو وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو دعا کو عبادت قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور آپ نے دلیل کے طور پہ یہ آیت کریمہ بھی پیش کی. آپ کی اپنی بات دلیل ہے، آپ جو بات فرمائیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، لیکن آپ نے مزید تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کر دی. اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کر دیتے تھے. ورنہ اگر آپ قرآن کریم کی آیت نہ بھی پیش کریں تو آپ کی بات حجت ہوتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرک اکبر ہے. تو جب دعا اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، تو پھر اس دعا میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے گا، کوئی ایسی چیز جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے گی جو انسانوں کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو پورا کرنے کا، اگر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگی جائے، کوئی رزق اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگا جائے، کوئی انسان مشکل میں پھنس جائے تو انسان وہ نیک لوگوں کو پکارے کہ میری کشتی پار لگا دیں، میری مشکلات دور کر دیں. یا ایک انسان کو کوئی اولاد چاہیے
تو وہ اولاد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے۔ ایک بندہ کرم چاہتا ہے، اللہ کو اس پر کرم ہو، تو وہ کرم کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے۔ تو وہ تمام چیزیں جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں، اگر وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگی جائیں گی تو یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر، اللہ فرماتے ہیں کہ لہو دعوت الحق، سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ رعد آیت نمبر 14، اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، اس کی مثال کیا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ انسان کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، جیسے کہ ایک بندہ اگر کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر، نہر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا دے اور وہ کہے کہ جی یہ پانی خود بخود میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اس کو پی لوں، تو وہ پانی کبھی بھی خود بخود اس کے منہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بالکل یہی مثال ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے تو جیسے ایک بندہ دور سے پانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ پانی خود بخود میرے ہاتھوں میں آ جائے گا، پانی کبھی بھی اس کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا، اس کے منہ میں خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح پانی کبھی کسی کے منہ میں خود بخود نہیں پہنچ سکتا، اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی جس کو پکارا جائے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے وہ کوئی بڑے بزرگ ہوں، جو بھی اللہ کے علاوہ ہو، اس کے پکارنے کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا نہیں ہے مگر گمراہی میں۔ کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا یہ گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے گمراہ شخص ہے کون؟ جو اللہ کے علاوہ پکارے، اس کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتا۔ قبول تو تب کرے گا جب اس کو پتہ لگے وہم عن دعائہم غافلون، وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ اللہ کے علاوہ پرانے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیتے تھے، اور نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر ہم ان مجسموں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ نیک بزرگوں کے مجسمے ہیں، تو نیک بزرگ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری وہ پکار سنتے ہیں اور وہ قبول کرنے کے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ کام مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اگر یہی کام جو ہے وہ آج ہندو کریں، یا یہی کام آج مسلمان جو ہیں، مسلمان کہلانے والے، وہ نیک لوگوں کے مجسمے نہ بنائیں، لیکن وہ نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کر وہ کہیں گے کہ گھر میں تو ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتے، تو اب نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کر، مزاروں پہ جا کر، اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جا کر ہم دعا کرتے ہیں، تو پھر یہ ہماری دعا سن لیں گے، یا ان کے واسطے سے اللہ ہماری دعا سن لیں گے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے پکارا ہے کہ نہیں۔ جو شخص قبر میں چلا جاتا ہے پھر وہ دنیا والے لوگوں کی بات نہیں سن سکتا۔ کوئی انسان زندہ ہو، وہ تو قریب کوئی شخص اس کو پکارے وہ اس کی بات سن سکتا ہے، لیکن کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اب ایک مردہ شخص کو آپ ابھی جس کو آپ نے قبر میں دفنایا نہیں ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کا نبی ولی ہے، کوئی شہید ہے، اگر وہ فوت ہو گیا ہے، ابھی آپ نے اس کو قبر میں دفنایا نہیں ہے، آپ اس کو 10 دفعہ پکاریں، 100 دفعہ پکاریں کہ آپ کی پکار سنے گا؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ آپ اس سے کہیں اٹھ کے بیٹھ جاؤ، آپ اس سے کہیں کہ ہماری پکار سن لو، آپ اس سے کہیں کہ اللہ کے پاس نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، آپ جو بھی اس کو پکاریں گے آپ کی پکار نہیں سنے گا۔ ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوا قبر میں، تو جب آپ اس کو قبر میں دفنا بھی دیں گے، اس کو جنازہ بھی اس کو غسل بھی آپ ہی دیں گے، اس کا جنازہ بھی آپ ہی
پڑھیں گے، اس کو چارپائی پہ اٹھا کر آپ ہی جو ہے وہ قبرستان لے کے جائیں گے، اس کو قبر میں آپ ہی دفنائیں گے، کفن آپ ہی پہنائیں گے، پھر قبر میں اس کو آپ ہی دفنائیں گے، تو یہ سارے کام ہم کریں گے اس کے ساتھ۔ تو وہ جب فوت ہوا تھا، مرنے کے بعد سے لے کر قبر میں دفنانے تک تو وہ ہماری پکار نہیں سن سکتا، جب ہمارے ساتھ پڑا ہوتا ہے تو قبر میں جا کے ہماری پکار کیسے سن لے گا، چاہے کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی شہید ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، تو وہ فوت ہونے کے بعد دنیاوی معاملات اس کے ساتھ نہیں اپنائے جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی ہماری دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی زندگی قبروں میں یہ برزخی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے تھے، تو دفنانے سے پہلے وہ صحابہ کرام کی کوئی پکار، کوئی چیز نہیں سن رہے تھے۔ اگر وہ فوت ہونے کے بعد دفنانے سے پہلے پکار سنتے تو ممکن ہے قبر میں جا کے بھی سن لیتے، لیکن کوئی شخص فوت ہونے کے بعد پھر وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو سنانا چاہے تو اللہ تو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ موضوع جگہ جگہ واضح کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ بھی نہیں سنا سکتے اس شخص کو جو قبر میں ہے۔ جو قبر میں ہے تو قبر والے کو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتے تو پھر عام انسان بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا دنیاوی اعتبار سے۔ باقی اللہ جس کو چاہے سنا دیں۔ جنگ بدر کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں کافروں کے بڑے بڑے سردار فوت ہو گئے، جہنم رسید کر دیا گیا انہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک کنویں میں ڈلوا دیا تھا، قبر کے بدر کے ایک کنویں میں، قلیب بدر کہتے ہیں اس کو۔ وہاں سب ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے سردار ان کو اس کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو پکارا تھا، آپ نے ان کو خطاب کیا تھا، اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے، اللہ نے تم سے بھی وعدے کیے تھے، تم اللہ کے وعدوں پر شک و شبہ کرتے رہتے تھے، اب آج بتاؤ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو اللہ کے وعدوں کو سچا پایا۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیں گے، اللہ نے ہمیں آج غلبہ دیا ہے۔ اللہ نے تم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ جو اللہ کی بات نہ مانے اللہ اس کو عذاب دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے حق پا لیے، جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے تم نے حق پائے کہ نہیں پائے۔ آپ نے یہ خطاب کیا ان سے۔ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں، یہ تو سن ہی نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت سن رہے ہیں، اللہ ان کو سنا رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اللہ جس کو چاہے سنا دے، لیکن ہم کسی فوت ہونے والے کو وہ ابھی اس کو دفنایا ہے کہ نہیں، دفنانے سے پہلے بھی نہیں سنا سکتے، دفنانے کے بعد بھی نہیں سنا سکتے، پھر اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برزخی معاملات ہیں وہ اب اللہ کو پتہ ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کیا معاملات ہیں، ہم کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے۔ کسی قرآن کریم میں آتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر والوں کو جو قبر میں چلے گئے آپ اس کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ جی وہ صحیح حدیث ہے، تو مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرمایا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ ہم مانتے ہیں۔
وہ اللہ سنوا دیتے ہیں اس کو۔ تو باقی قرآن میں ہے کہ مردہ نہیں سنتا، قبر والا نہیں سنتا۔ تو اب جس چیز کے بارے میں حدیث میں آ جائے گا، قرآن میں آ جائے گا مردہ سنتا ہے، تو ہم اس کو مان لیں گے۔ وہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ اس کو کیسے ہمارے قدموں کی چاپ سناتے ہیں۔ اب قدموں کی چاپ تو اگر ایک بندہ چل رہا ہے تھوڑا سا ہم سے دور تو وہ چلے گا، ہمیں تو اس کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، کوئی قریب ہوگا تو ہم اس کی چاپ سنیں گے۔ اب ایک مردہ جو قبر میں منو مٹی تلے دفن ہے، تو وہ اگر وہ زندہ بھی ہو تو وہ اتنی مٹی کے نیچے ہو تو وہ ہماری پکار نہیں سن سکتا، تو مرنے کے بعد ہماری پکار کیسے سنے گا؟ تو یہ برزخی معاملات ہیں۔ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے ایمان بالغیب کہ ہاں جی وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں آ گیا۔ تو باقی قرآن و حدیث وہ کہتے ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، تو ہمارا ایمان ہے کہ مردہ اور چیزیں نہیں سنتا، ہم جب اس کو پکارتے ہیں ہماری پکار نہیں سنتا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گمراہ شخص وہ ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے، بلکہ تو میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا لوگوں سے کہ مجھے پکارنا، مجھ سے کرم مانگنا، مجھ سے مدد مانگنا، میرے دربار میں آ جانا، میری قبر میں آ کے مجھ سے سوال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کو شرک سے روکتے رہے۔ اب لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم مانگتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، وہ سارے نبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منگتے بنا دیے، حالانکہ ہم سب اللہ کے منگتے ہیں۔ ہم اور سارے نبی اور سارے ولی یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعریف بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ کوئی نبی کسی نبی کے در کا سوالی نہیں ہو سکتا، یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر کہ سارے انبیاء شرک کرتے تھے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، والعیاذ باللہ۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ دشمنی کا اظہار کریں گے، پھر یہ نیک لوگ جن کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ دنیا میں جنہوں نے غلط سلط پیروی کی، شریک بنایا ان کو اللہ کا، جن کو شریک بنایا گیا تھا، جن کی پیروی کی گئی تھی، وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب اللہ کا سامنے ہوگا، فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو سارے یہ تعلق اسباب، سارے رشتے ناتے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ السلام۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو اس طرح واضح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں، سورہ فاطر ہے، اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو وہ ہیں یولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو انہوں نے مسخر کر دیا ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جاری و ساری ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، یہ ہے اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دن رات کا خالق ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، سورج اور چاند کو پیدا کر کے انسانوں کے لیے یہ مسخر کرنے والا، ہر چیز کا ایک نظم و ضبط بنانے والا، ہر چیز اس ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر، تو وہ کھجور کی گٹھلی کے وہ جو جھلی سی ایک ہوتی ہے، چھلکا سا ہوتا ہے، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اور تم ان کا مقابلہ اللہ سے کرنے لگے ہو، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، زمین و آسمان، لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ کے لیے تو بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، اللہ کے زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں،
اللہ تو اتنے بڑے مالک اور یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، ان کو اللہ کا شریک بنا دینا اللہ کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو، اللہ کے نیک بندوں کو اگر تم پکارو کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، فوت ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اگر تم ان کو پکارو بت بنا کر ان کے، یا ان کی قبروں پر مزار بنا کر، اگر تم انہیں پکارو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر فرض کرنے کے سن لیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اگر فرض کرنے کے سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ تم ان سے بیٹا مانگو، یہ بیٹا نہیں دے سکتے، تم ان سے رزق مانگو، تم ان سے اپنی مدد مانگو، تمہاری مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اور اپنی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی جائے کہ تمہاری مدد کریں، سنتے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر سن لیں تو تمہاری پکار قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار بھی کر دیں گے۔ وہی تین باتیں جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں 26ویں پارے میں، وہی تین باتیں اللہ نے یہاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے، قبول نہ کر سکے۔ یہاں وہ بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن لے تو تمہاری پکار قبول نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ یہاں فرمایا اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر وہاں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے میدان معاشرے میں تو دشمن بن جائیں گے۔ یہاں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس عمل کا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، قیامت کے دن تمہارے وہ اس شرک کا انکار کریں گے۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، یہ شرک اکبر ہے۔ تو تین باتیں ہیں، پہلے بات فرمائی کہ اگر تم ان کو پکارو اللہ کے نیک بندوں کو، پہلی بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، تم انہیں اللہ کا شریک کیسے بناتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ پھر فرمایا اگر بالفرض سن لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا کہ وہ میری پکار سنے گا بھی اور اس پکار کو قبول بھی کرے گا۔ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں تمہیں خبر دے گا خبیر کی طرح خبر دینا۔ اللہ جو علیم خبیر ہے، تو اللہ جس طرح خبر دیتے ہیں، حقیقت واضح کرتے ہیں، اس طرح کی خبر تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر صحیح خبر کون دے گا؟ اللہ نے ہمیں یہ قبر کے معاملات جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ نے اس کے بارے میں حقیقی خبر ہمیں دے دی ہے کہ قبر والے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، جو بھی ہوں، تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اگر سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن جب انہیں پتہ لگے گا اس کا تو تمہارے شرک کا انکار بھی کر دیں گے، تمہارے دشمن بھی بن جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا۔ ہر انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی، ولی، صحابی، کوئی ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، پیر فقیر کیوں نہ ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جب سب اللہ کے محتاج ہیں تو پھر ان محتاجوں سے مانگنے کا مطلب، جب ہماری پکار بھی نہیں سنتے، تو ایک اصول بس ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر والے وہ انسانوں کی پکار نہیں سن سکتے۔ یہ ایک وہ عقیدہ ہے، لوگوں نے عقیدہ بنا کر شرک کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے ہماری پکار سنتے ہیں اور اب ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ بھئی زندگی میں تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اب مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پاور آ گئی ہے زیادہ، اب مرنے کے بعد ہماری پکار قبول بھی کر سکتے ہیں۔ بھئی جو زندگی میں اپنی مشکلات خود دور نہیں کر سکتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، علی مشکل کشا کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 4 خلیفہ ہیں، ان چاروں خلیفوں میں حضرت علی کے دور میں بہت زیادہ فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت علی ان فتنوں کو ختم نہیں کر سکے، اپنے فتنوں کو، حضرت علی کا امیر معاویہ کا جھگڑا اور اختلاف، اور کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے مسلمان جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہزاروں کے حساب سے، تو وہ اپنے جو یہ آزمائشیں تھیں، اپنی آزمائشوں کو تو ختم نہیں کر سکے۔ حضرت علی کو کسی شخص نے شہید کر دیا، حضرت علی اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکے،
تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو اپنی آزمائشیں دور نہ کر سکے، وہ دوسروں کی مشکلیں کیسے دور کرے گا، دوسروں کی حاجت روائی کیسے کرے گا مرنے کے بعد؟ اپنی زندگی میں اپنی مشکلات تو وہ دور نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر سمجھا جائے کہ آپ مدد کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں اور آپ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے دکھ درد سنتے ہیں، تو سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں اگر ہوئی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں۔ اشد البلاء علی الانبیاء۔ آپ اپنی آزمائشوں کو تو آپ دور نہیں کر سکے، تو آپ لوگوں کی مشکلات کیسے دور کریں گے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسرے کو کیا نفع نقصان دینا ہے۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن میں ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ جو نفع نقصان ہمیں نفع دے سکے، ہمیں نقصان دے سکے؟ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے اور یہ بڑا واضح دو ٹوک عقیدہ ہے، اور جو بندہ اس عقیدے کو نہیں مانتا تو یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اللہ کے علاوہ اوروں سے دعائیں کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرنا عبادت نہیں ہوتی، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، اوروں کے سامنے جھک نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر سکتے ہیں۔ بھئی دعا کرنا بھی تو عبادت ہے، یہی تو ثابت کیا ہے جی آپ کے سامنے کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، قرآن کریم میں دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ دعا کرنا کسی سے اللہ کے علاوہ عبادت ہے۔ کچھ لوگ یہاں اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی سے کوئی مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی سے اگر یہ عبادت ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی پر کوئی مشکل ہے، کیا وہ مشکل لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا؟ میرے پاس رقم نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میرے پاس دوائی کے لیے یہ رقم نہیں ہے، مجھے کوئی پیسے دے دو۔ کوئی مریض کیا کسی صاحب حیثیت شخص سے رقم نہیں مانگ سکتا؟ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی والدہ سے روٹی نہیں مانگ سکتا، کھانا نہیں مانگ سکتا؟ لوگ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی انسان اپنی والدہ سے مانگ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ بھائی یہ بالکل خلط مبحث ہے، یہ بالکل اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ یہ تو جس اللہ نے اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مدد مانگنے سے روکا ہے، جو اللہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم ہر نماز میں ہر سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے تم یہ کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ تو جو اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے روکتے ہیں، وہی اللہ ہمیں کہتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کر دیا کرو۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بالکل الگ چیز ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ان دونوں میں فرق ہے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا۔ یعنی جو چیز میرے اختیار میں ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، میرے پاس رقم ہے، مجھے اللہ نے فراخی دی ہے، اگر ایک بندہ غریب ہے تو مجھ سے تقاضا کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے دوائی چاہیے، میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے تھوڑی سی گندم دے دیں، میری تھوڑی سی مدد کر دیں۔ ایک بندہ مجھ سے مانگ سکتا ہے، وہ مجھ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو میرے اختیار میں ہے۔ میرے پاس بائک ہے، میرے پاس گاڑی ہے، کسی بندے کو ہاسپٹل میں جانے کے لیے اس کا میرے ہمسائے کا کوئی مریض بیمار ہو گیا ہے، وہ بھاگا میرے پاس آتا ہے، مجھے گاڑی دے دیں، میں نے ذرا اپنے مریض کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، مجھے گاڑی دینی چاہیے اس کو۔ ایک تو یہ مدد مانگنا ہے کسی سے، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اپنی والدہ سے کہتا ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے کھانا دے دیں، یا میں اپنے کسی بچے سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دو، تو وہ مجھے پانی پلا سکتا ہے۔ یہ کسی سے مدد مانگنا میں نہیں آتا جو منع ہے۔ ہاں اگر میں دنیا میں کسی انسان سے کوئی ایسی چیز مانگوں جو وہ کر نہیں سکتا جو اللہ کر سکتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ میں اگر کسی انسان سے کہوں مجھے اولاد دے دو، وہ اولاد مجھے نہیں دے سکتا، وہ اپنے لیے اولاد کا اختیار نہیں رکھتا، میرے لیے کیسے رکھتا ہے؟ میں کسی کا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ اب ان کو میں نے جیسے ذکر کیا، ان کو غسل ہم نے دیا ہے، انسانوں نے دیا ہے، ان کا جنازہ کسی جا سکتا
سکتے. اب قبر میں جانے کے بعد وہ ہماری وہ دعائیں پوری کریں گے جو اللہ پوری کر سکتے ہیں. بس اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں سے, اللہ کے ولیوں سے اولاد مانگنا, اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں, اللہ کے ولیوں سے رزق میں فراخی مانگنا, یہ چیز تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ چیزیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں وہ غیر اللہ سے مانگی جائیں, اس سے منع کیا. یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں, نہیں جی ہم اللہ کے علاوہ مانگ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم اپنی بیوی سے کھانا نہیں مانگتے, جب تم وہ مانگ سکتے ہو تو تم اولیاء اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. بالکل یہ خلطے میں بحث ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. میں ایک شخص کو سن رہا تھا, وہ ایک شخص غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل دے رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. وہ کہنے لگا دیکھو یہ وہابی جو ہے نا لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنے سے روکتے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مدد نہ مانگو, نماز اور صبر سے مدد مانگو. اب دیکھیں بات کہاں جوڑی ہے. اللہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ, صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. باقاعدہ لوگوں کو برگلاتے ہیں. دیکھیے جو لوگوں کو برگلاتے ہیں, حق سے دور کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط دین کی طرف لے کے جاتے ہیں, خود بھی گمراہ ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, ایسے علماء سوء سے اللہ ہمیں بچائے. وہ لوگوں کو شرک کی طرف لانے کے لیے, لوگوں کو شرک میں ملوث کرنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ ہم نماز اور صبر سے مدد مانگیں. اللہ نے تو نہیں کہا ہم نماز اور صبر سے مدد مانگیں. نماز اور صبر کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. نماز اور صبر تو اعمال ہیں ہمارے. اللہ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. تم صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے کہو اے اللہ میں صبر کرتا ہوں آپ میری مدد کریں. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو اور تم کو اے اللہ میری مدد کریں گے, مراد ہے اس سے. باقی جو چیز آپ کر سکتے ہیں, میں آپ سے تعاون مانگ سکتا ہوں دین کے لیے, میں کہہ سکتا ہوں دین کے معاملے میں میری مدد کریں. اللہ کے نبی لوگوں سے مدد مانگتے تھے. اللہ کے نبی چھوڑیں, اللہ نے قرآن میں مدد مانگی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, سورہ محمد کی آیت ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے خود مدد مانگی ہے. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یہ وہ مدد نہیں ہے. یہ وہ مدد ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. یعنی اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مراد اللہ کے دین میں, اللہ کے دین کو غالب کرنے میں انسان کی کوشش ہے. اگر تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے, یہ مراد ہے. تو انسان کو اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. یہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں نہیں آتا. تو یہ فرق کرنا ہمیں یہ فرق واضح ہونا چاہیے. ایک ہے کہ ہم کسی شخص سے ایسے کاموں میں مدد مانگیں جو اللہ کے کام ہیں, یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے. اور ایک ہے ہم کسی شخص سے ایسے کاموں میں مدد مانگیں جو وہ کر سکتا ہے, تو یہ شرک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب مدد مانگنا. ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے, اور ما تحت الاسباب مدد مانگنا جائز ہے. اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم کسی سے ما تحت الاسباب مدد مانگ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھیں. جی اے اللہ, یہ ہم پکارتے ہیں اللہ کو. یا کا مطلب واحد نہیں ہے. ہاں, اصل میں دیکھیے انسان جو بھی کام کرتا ہے نا تو انسان کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ, ہم یا اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ, ہم سمجھتے ہیں اللہ ہماری پکار سن رہے ہیں اور اللہ ہماری پکار سن کے ہماری پکار کو قبول کر سکتے ہیں. تو یا اللہ کہیں, یا رب کہیں, ٹھیک ہے, یا رحمان یا رحیم کہیں, تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اگر ہم جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں, اگر اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اور ہم مدد کے لیے ان کو پکاریں, یا رسول اللہ, یا محمد اغثنی, یا رسول اللہ اغثنی, ایسے شعر موجود ہیں. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہوئی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پکارا جائے
کہ آپ ہماری پکار سنیں اور آپ ہماری مدد کریں اور آپ ہمارا بیڑا پار کریں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ اسی کی تو بات ہو رہی ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ وہ تو ہماری پکار سے غافل ہیں، ہم اگر ان کو پکاریں ہماری پکار نہیں سنتے، اگر وہ سن لیں ہماری پکار قبول نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن ہمارے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ وہ ہماری پکار سے غافل ہیں تو ہم کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یا علی مدد اگر ہم کہیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح یا غوث اگر ہم پکاریں اور ہم مدد کے لیے ان کو پکاریں تو یہ شرک اکبر ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن ہماری مراد مدد مانگنا نہیں ہوتا، تو اس معاملے میں ہماری نیت کاؤنٹ کرے گی۔ اگر ہم کسی کو اس معنی میں پکار رہے ہیں، ہم اسے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی کو پکارتے ہیں اور اس پکارنے سے ہماری مراد اس کو مخاطب کرنا نہیں ہے، ہماری مراد اس سے مدد مانگنا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں کو پکارتے ہیں اور ہماری مراد ان کو مخاطب کرنا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایک انداز ہوتا ہے، اے پاک زمیں اے پاک زمیں، ہمارے ہاں گیت ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے زمین سنتی نہیں ہے، اے پاک وطن، تو ہم کئی دفعہ جو ہے نا وہ خیالوں میں وطن کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اے پاک وطن، ہم تجھ پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہمیں پتہ وہ نہیں سن رہا، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اس معنی میں، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ سے محبت بڑھائے، اگر ہم اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں اور ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ سن نہیں رہے لیکن ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جس طرح کبھی ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے بزرگ فوت ہو جائیں، والدین فوت ہو جائیں، تو بعض دفعہ ہم خیالوں میں ان سے بات چیت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے ابا جان جب آپ ہوتے تھے تو بڑی آسانیاں تھیں اور کوئی مشکل نہیں تھی، اب آپ چلے گئے اللہ کے پاس، اب بڑی مشکلات ہو گئی ہیں۔ ہم بعض دفعہ خیالوں میں مخاطب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ وہ سن نہیں رہے لیکن ہم ویسے ایک جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز قابل مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم جب تشہد کے اندر السلام علیک ایھا النبی جو کہتے ہیں، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنے کا حکم ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی جو پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم اللہ کے الفاظ ہیں، ہم اللہ کے الفاظ دہراتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس عقیدے سے نہیں پڑھتے کہ ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری یہ پکار سن رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ یہ سورہ یہ 6 پارے کی آیت ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ نے تو جب یہ آیت نازل کی تھی تب تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ آگے پہنچا دیں۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کوئی، اور آپ ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے، بس یہی لوگ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو اللہ کو اپنا حقیقی رب مانتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ جو استقامت ہے، ڈٹ جانا، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک عزم کر لے، ایک انسان کہ جی بس میں نے اللہ کو رب ماننا ہے اور میں نے اب اللہ کو رب ماننے کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اب انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا رب اللہ ہے، میں یہ بھی میرا عقیدہ ہے اور میں اب اللہ کو رب ماننے کے تقاضے پورے کروں گا۔ اب انسان اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ ڈٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈٹنے کا مطلب ہے اگر انسان کو ایسے واقعات پیش آئیں کہ انسان کو قربانی دینے پڑے اللہ کے بالمقابل، دین کے بالمقابل، انسان کو اپنی دنیا، اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی ذات کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی
انسان کو قربانی دینی پڑے. انسان نے چونکہ منہ سے کہہ دیا ہے میرا رب اللہ ہے، اب میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اب میں اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں. اب انسان کے ڈٹنے کا مطلب یہ ہے اب 10 مشکلات آئیں، 100 مشکلات آئیں، 1000 مشکلات آئیں، جتنی آزمائشیں آئیں، اب چونکہ اس نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، اب انسان جتنی آزمائشیں آئیں انسان ہر آزمائش میں پورا اترے. اسے کہتے ہیں استقامت. استقامت مطلب ڈٹ جائے انسان کہ جی میرا رب اللہ ہے، اس کے تقاضے انسان پہ پورا کرے. دیکھیے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں. اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہم منہ سے کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم جنتی ہو جائیں گے. صرف مسلمان کہنے سے ایک بندہ جنتی نہیں ہو سکتا. اگر صرف ایک بندہ یہ کہ آمنت باللہ اور آمنت باللہ کہہ کر وہ سمجھے اب میں جنتی ہو گیا ہوں، یہ اس کی خام خیالی ہے. منافق بھی آمنت باللہ کہتے تھے، آمنا باللہ کہتے تھے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور در حقیقت یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے. وما يخدعون الا انفسهم، ادھر حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما يشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں قیامت کے دن پتہ لگے گا. تو منہ سے صرف آمنت باللہ یا آمنا باللہ کہنے سے یا منہ سے کلمہ پڑھنے سے ایک بندہ یہ نہ سمجھے میں جنتی ہو جاتا ہوں. انسان کو جنتی ہونے کے لیے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جب وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، انسان کو اس پر استقامت دکھانی پڑتی ہے. استقامت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی حکم آئے، انسان نے کہا وہ میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کی بات ماننی ہے. انسان وہاں اگر انسان اللہ کا حکم نہ مانے تو استقامت تو نہ ہوئی. 10 معاملات میں انسان نے اللہ کی بات مان لی، 3 معاملات میں انسان کہتا ہے میں نہیں مان سکتا، استقامت تو نہیں ہے. انسان 100 معاملات میں اللہ کی مان لیتا ہے، ایک معاملے میں اللہ کی نہیں مانتا، استقامت تو نہیں ہے. استقامت کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں انسان اللہ کی بات مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کلمات کو پورا کیا، تمام باتوں پر پورا اترے، تمام آزمائشوں پر پورا اترے. تو اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم 3 باتوں پر پورا اتر گئے تھے، 2 باتوں میں فیل ہو گئے تھے یا ایک بات میں فیل ہو گئے تھے، نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. استقامت کی اہمیت ہے، استقامت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نبیوں کو دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، سورہ ہود آیت نمبر 112 ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کیجئے اے نبی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ نے اس پر استقامت اختیار کرنی، آپ نے ڈٹ جانا ہے اس کے اوپر، ادھر ادھر نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم ہے، اور یہ صرف نبی کو حکم نہیں ہے. فاستقم، استقامت اختیار کریں، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں. اے نبی آپ بھی استقامت اختیار کریں اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو. پتہ لگا جو شخص کسی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا وہ سرکش ہو جائے گا، وہ استقامت چھوڑ دے گا. تو استقامت کا حکم نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور استقامت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک ہے دعویٰ، اب اس دعوے کی جتنی عملی صورتیں پیش آئیں ان تمام عملی صورتوں میں انسان اس دعوے کو پورا کرے، یہ ہے استقامت. آسان دین ہے تو جی ہم اللہ کی بات مانتے ہیں. جہاں مشکل آئی، داڑھی رکھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ مولوی کہیں گے. شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، اپنی ظاہری شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، کہ لوگ مولوی کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. تو یہ پھر استقامت تو نہیں ہے. استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ انسان جب کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانتا ہے. پھر وہ یہ فرق نہیں کرتا جی یہ
اس کو کہا جائے کوئی حکم، چھوٹی چھوٹی باتوں کے آپ ہمیں توجہ دلاتے ہیں، پہلے ہم دین کی بڑی بڑی باتیں تو عمل کر لیں. یہ جو بندہ بھی یہ بات کہے گا نا کہ جی آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں ہمیں، پہلے ہم بڑی بڑی باتیں تو عمل کر لیں، یہ چھوٹی بڑی کی تقسیم کس نے کر دی؟ یہ اصل میں جو بندہ تعویل کرنا چاہتا ہے نا، جو بندہ کسی اللہ کے حکم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ چھوٹے بڑے کا فرق کر دیتا ہے. کہتا پہلے ہم نماز روزہ کر لیں، وہ بڑے بڑے احکامات ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے احکامات پہ بھی عمل کر لیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم بڑا کوئی حکم چھوٹا، یہ تقسیم تو ہم نے کی ہے. اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میرا بڑا حکم ہے تم نے یہ ماننا ہے، میرا چھوٹا حکم ہے تم وہ چھوڑ دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ حکم بڑا ہے اس کو ماننا ہے، یہ چھوٹا ہے اس کو چھوڑ دینا. بلکہ صحابہ کرام نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام ناراض ہو گئے ان سے. ایک شخص آیا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہنے لگا وطر کے بارے میں کہ وطر فرض ہے کہ سنت ہے، نہ بھی پڑھیں تو گزارا ہو جاتا کہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا ہے. وہ کہنے لگا نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے آپ نے پڑھا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ وطر چھوڑ بھی دے تو کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، فرض ہے کہ سنت ہے؟ وہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا ہے. وہ پھر کہنے لگا تیسری دفعہ کہ میں یہ سوال نہیں کر رہا، مجھے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے کہ فرض ہے، لازمی ہے کہ گزارا بھی ہو سکتا ہے. وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تجھے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آگے سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب نہ بھی پڑھ لو تو گنجائش ہے؟ جب نبی نے پڑھا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نبی نے پڑھا ہے تو مجھے گنجائش مل سکتی کہ نہیں مل سکتی؟ یہ محبت تو نہیں ہے، یہ ایمان تو پھر نہیں ہے. ایک شخص سوال کرنے لگا حضرت ابن عمر سے، انہی کا واقعہ، ان سے سوال کرنے لگا کہ قربانی کرنی چاہیے، قربانی کرنا فرض ہے کہ سنت؟ وہ کہنے لگے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی، صحابہ کرام نے بھی کی. وہ کہنے لگا آپ سمجھے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ فرض ہے کہ سنت ہے، نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا. انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، مسلمانوں نے بھی کی. وہ تیسری دفعہ پوچھا تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تجھے کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو آگے سے سوال کرتا ہے کہ ہم نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا. جب آپ نے کی ہے تو کرنی ہے. ہاں ایک بندہ مجبور ہے، نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے تو الگ بات ہے. اب تو طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. طاقت ہے تو کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے. اب یہ سوال لا یعنی ہے کہ جی ہم فرنے جائے وہاں اسے کام رہ جائے، وہ کام کر نہ سکے کسی وجہ سے. اب یہ سوال بنتا ہے جو میرا کام رہ گیا تھا، اب اس کام کی وجہ سے میرا حج باطل ہو گیا ہے، یا مجھ پہ دم پڑتا ہے، یا گزارا ہو جائے گا. یہ اس وقت سوال ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ نماز کے بعد سنتے نہیں پڑھ سکا، زور کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، وہ بعد میں سوال کرے کہ جی میرا 2 دن پہلے 3 دن پہلے یا میری سنتے رہ گئی ہیں، تو سنتیں رہنے سے کیا جو ہے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، میری نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال تو ہو سکتا ہے. لیکن اب ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ سوال کرے کہ جی میں فرض تو پڑھنے ہیں تو سنتیں پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں، سنتیں چھوڑ بھی دیا کریں، تو یہ سوال بنتا نہیں ہے ایک مسلمان کا. ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس نے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے، استقامت کا یہ تقاضا ہے. یہ جو ہے نا کہ جی ہم پہلے بڑے بڑے احکامات پہ عمل کر لیں پھر چھوٹوں پہ بھی کر لیں گے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو لوگ دین سے گنجائشیں نکالنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. یا آپ سمجھے کہ پیچھے پھر کوئی مسئلہ ہے، ایمان میں کوئی مسئلہ ہے. جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ جی وہ فلاں دین کے بڑے احکام ہیں پہلے ان پہ عمل کرنا ہے، دین کے چھوٹے چھوٹے احکامات پہ بعد میں عمل کریں گے. کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہا جائے داڑھی رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی رکھو، آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. یہ بڑا مقولہ مشہور ہے ہمارے ہاں، مودودی صاحب کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس مقولے کا؟ اگر آپ غور کریں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. دین میں داڑھی ہے، یہی کہہ رہے ہیں دین میں داڑھی ہے تو رکھنی چاہیے. یہ کیا مطلب وہ داڑھی میں دین نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا جو داڑھی نہیں رکھے گا کافر ہو جائے گا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. دین میں داڑھی ہے، جب دین میں داڑھی ہے تو رکھنی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں کہ جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، تو ہم کو داڑھی رکھنے کے پابند نہیں ہے. یہ پابند کیوں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آف اللحا، داڑھی کو معاف کرو. آپ نے حکم دیا ہے، فعل امر ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا داڑھی کو معاف کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹرم کروا لیتے ہیں، ہم کٹوا لیتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوانے کی اجازت نہیں دی، آپ نے تو معاف کرنے کا حکم دیا. معاف کرنے کا مطلب ہے انسان ایک بال بھی نہ کاٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے تو لٹکانے کا حکم دیا ہے. ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ. جو لوگ ٹرم کروا لیتے ہیں وہ ان کی لٹکتی تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو وفر کرنے کا حکم دیا. وفر اللحا، داڑھی کو وفر کر دو، بہت زیادہ داڑھی کرو، جتنی داڑھی ہو سکتی ہے. آپ نے وفر کرنے کا حکم دیا. آپ نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا، داڑھی کو لٹکانے کا حکم دیا. اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. وہ کٹواتے تھے، آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے باوجود لوگ کہیں جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. یہ اصل میں اللہ کے احکامات ہے، جان چھڑانے والا، جان چھڑانے کا ایک طریقہ کار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اس میں لوگ برا بلا کہیں، لوگ باتیں بنائیں تب بھی کرنا ہے، نہ باتیں بنائیں پھر بھی عمل کرنا ہے. اس کا نام ہے استقامت. اور استقامت کی کتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بدو صحابی. بدوی لوگ تھوڑے سے نا سیدھے سادے ہوتے تھے، بہت زیادہ گہرائی، بہت زیادہ تفصیل، وہ اس سے تھوڑا بچتے تھے. تو ایک آپ کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دین کے احکامات بتائیے، لیکن مختصر بتائیے، مجھے مختصر انداز میں دین کے بارے میں بتائیے، تفصیل نہ بتائیے. میں جو آپ بتائیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اب اس پہ ڈٹ جا. بس آپ نے اس کو یہ بتایا. یعنی اگر تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اب اللہ پر ایمان کے تقاضے تو نے پورے کرنے. اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جب تم کہتے ہو میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ میرا رب ہے، گویا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب پھر اللہ سے بڑا کسی کو نہیں کرنا. نہ لوگوں کو اللہ سے بڑا کرنا ہے کہ لوگوں کی بات کے پیچھے اللہ کی بات چھوڑ دی جائے، نہ اپنی خواہش نفس کو اللہ سے بڑا کرنا ہے کہ اپنی خواہش کے پیچھے اللہ کی بات چھوڑ دی جائے. پھر اللہ کو بڑا ماننا ہے، پھر اللہ کو رب ماننا ہے، پھر اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کی مانی جائے. اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی بات مانی جائے. وہ اللہ کی بات کہاں ملے گی ہمیں؟ قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اس فرق کے بغیر کہ جی کون سا حکم کتنا اہم ہے، کون سا کتنا کم اہم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے استقامت. اور جو پھر استقامت اختیار کرے پھر اس کا ثواب کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاتے ہیں اس پر، پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس لیے جو وہ عمل کرتے رہے. تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنے کی جزا جنت ہے. ایک اور جگہ اللہ نے مزید واضح انداز میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان کی موت کے وقت جو ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، موت کا وقت انسان کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے، تو موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کر انہیں تسلی دیتے ہیں. فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ خوف اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے موت کے وقت انہیں، جب وہ انتہائی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اب قبر میں ہمیں جانا پڑے گا، اب مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، فرشتے اس وقت جنت کی بشارت دیتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں اس جنت کی بشارت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. پھر فرشتے کیا کہتے ہیں ان سے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت انسان سب سے زیادہ خوفزدہ ہوگا مرتے وقت، اب قبر میں جانا ہے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے تسلی دیں گے انسان کو. اور فرشتے کیا کہیں گے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری جانیں چاہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو. اور فرشتے اس وقت سناتے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ تمہارے میزبان ہوں گے، اللہ کی میزبانی ہوگی. دیکھیں انسان کو یہ تسلی ملے، انتہائی مشکل حالت ہے،
انسان کی جان نکلنے والی ہے، اور اس وقت انسان کو یہ فرشتوں سے تسلی ملے تو انسان کا کتنا خون بڑھ جائے گا اور کتنا انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ استقامت کا فائدہ ہے۔ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، یہ مشکلات جو آتی ہیں تو مشکلات انہیں دین سے ڈگمگاتی نہیں ہیں، جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جو استقامت اختیار نہیں کرتے، تھوڑی سی مشکل آئی دین سے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کے لیے پھر یہ سعادت نہیں ہے۔ یہ سعادت ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ کی اطاعت ہم کریں گے، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے، بس اب پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، قرآن کی آیت ملتی ہے، پوری دنیا کی بات رد کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات رد نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے استقامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنتی ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے آزمائشیں برداشت کرتے ہیں، اہل جنت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی سے جو کبھی بدلے گا نہیں، جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر تازہ خوشبودار پانی کی نہریں ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس میں نہریں ہیں اس دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جو کبھی دودھ خراب نہیں ہوتا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اس میں نہریں ہیں اس شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اس میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں۔ یہ جنت کی مثال ہے، جنت کی نعمتیں۔ اللہ نے جنت کی نعمتیں صرف بطور مثال بیان کی ہیں، اگر صحیح بتاؤں تو جنت کی نعمتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ جنت کی نعمتیں اللہ نے اتنی زیادہ رکھی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ بتا دیں ہمیں سمجھ نہ آئے، اللہ نے بس ہمیں بطور مثال، کہتے ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا دیکھنے سے ایک چاول، بطور مثال بعض باتیں بتائی ہیں، ورنہ اصل میں تو جنت کی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اگر وہی چیز جنت کے اندر کھائیں گے تو وہ اس سے ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی جنت میں جو دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا میں تو ہمیں ایک حد تک لذت حاصل ہوتی ہے، جنت کی لذت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت کے اندر یہی پھل جو ہم کھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی جنت میں ان کو جو بھی نعمت دی جائے گی وہ کہیں گے ہم یہ نعمت پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ان کو مشابہ چیزیں ملیں گی، چیزیں مشابہ ہوں گی لیکن ان کے ذائقے بالکل فرق ہوں گے۔ اللہ نے بطور مثال کچھ جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں۔ جب اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اہل جنت کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ یہ تو ہیں ظاہری نعمتیں۔ پھر فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ کی مغفرت ہوگی۔ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا، یہ جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، یاد رکھیے۔ کسی شخص کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یہ ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جنت کی ظاہری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 72 ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ گھروں کا وعدہ کر رکھا ہے جنت میں، ہمیشگی کی جنت میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ جنت کی ظاہری نعمتیں تو پیچھے ہیں، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ کسی انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے تو اس سے بڑھ کر اس کی سعادت کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، اللہ ان سے پوچھیں گے، ان کو مخاطب کریں گے، اللہ کہیں گے کہ
ہاں بھی تم خوش ہو، اب مطمئن ہو. اہل جنت کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے آپ نے ہمیں نجات دے دی، تو اب ہمارے لیے اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ پھر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں تمہارے لیے جنت کی، سن لو کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، میں نے تم پر اپنی رضامندی طے کر دی ہے، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نہ کبھی تمہیں موت آنی ہے اور نہ کبھی تم سے میں کبھی ناراض ہوں گا. اور جنتیوں کو یہ چیز ہر نعمت سے بڑھ کر محسوس ہوگی. اور پھر ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملے گی. اور یہ اللہ کا دیدار بھی لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کو کم ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، جمعے کے دن ہوگا. یہ ہے جنت کی نعمتیں. اللہ فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جنت میں جو شخص ہے یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ ایک طرف تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے؟ وسقوا ماء حمیما، اور انہیں گرم ترین پانی، ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فقطع امعاءهم، وہ ان کی آنتوں کو اور جہاں جہاں سے پانی گزرے گا وہ کاٹ کے رکھ دے گا. تو کیا یہ شخص اور یہ جنتی شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف جنت کی یہ نعمتیں ہیں اور ایک طرف یہ اہل جہنم کی اللہ کے ہاں سزا ہے. تو انسان نے دیکھنا ہے کہ اب انسان نے اہل جنت میں سے ہونا ہے، اہل جنت والے کام کرنے ہیں کہ انسان نے اب اہل جہنم میں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں. سورہ محمد کے آخری جو حکم ہے وہ واضح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سورہ محمد کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو انفاق کا حکم دیا، اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے تمہیں مال دیا، یہ مال تمہارا نہیں میرا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مال میں سے، تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہ لوگ ہو تمہیں پکارا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. اللہ تو تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے مال سے خرچ کرو، لیکن تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے. اللہ تمہیں کہتے ہیں خرچ کرو، تم کہتے ہو نہیں ہم نے خرچ نہیں کرنا، تم بخل کرتے ہو. ومن یبخل، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا مال نہیں بچا رہا. جو بخل کرتا ہے فإنما يبخل عن نفسه، وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے. جو بخل کرتا ہے دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ در حقیقت اپنے فوائد سے بخل کر رہا ہے جو اس کو آخرت میں ملنا ہے. اب ایک شخص اپنے فوائد نہیں لینا چاہتا آخرت میں تو ٹھیک ہے وہ خرچ نہ کرے. جس نے آخرت میں اللہ کی نعمتیں لینی ہیں، اللہ کی جنتوں کا حقدار بننا ہے، قبر کی گرمی سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، آخرت کی گرمی سے بچنا ہے، آخرت میں اس کو سایہ چاہیے، تو اس شخص کو صدقہ کرنا ہوگا، بخل نہیں کرنا ہوگا. جو بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، یاد رکھو اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے حکم دیتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تو تمہارے صدقے کا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. اگر تم صدقہ نہیں کرو گے تو اللہ کو صدقہ کرنا اتنا محبوب ہے، اور جو صدقہ نہ کرے وہ اللہ کو وہ لوگ اتنے ناپسند ہیں، اللہ ان پر اتنے غصے ہوتے ہیں کہ اللہ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے یعنی صدقہ کرنے سے، اگر تم بخل کرتے رہے، اگر تم اللہ کا حکم انفاق سے پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا، تمہیں اللہ ہلاک کر کے تباہ کر کے دوسری قوم لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ صدقہ کریں گے. تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے مال سے اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے. اور صدقہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ایسے ہے جیسے انسان اللہ کو قرض دیتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں صدقے کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے جیسے کسی شخص نے وہ کسی غریب کو نہیں دیا، جیسے اس شخص نے ایسے میں اللہ کو دیا. اور جو اللہ کو کسی نے دیا ہے تو پھر اللہ کے ہاں تو پھر بہت زیادہ ملے گا. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کسی دنیا کے اندر بڑے مالدار شخص کو، بڑے بادشاہ کو آپ کوئی تحفہ دے دیں. آپ جب بھی کسی بڑے شخص کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا شخص ہے، یہ تو بادشاہ ہے، یہ جب مجھے ریٹرن کرے گا تو مجھے پھر بہت زیادہ دے گا.
تو جب اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، تم غریب کو دیتے ہو، تم کسی کو کھانا کھلاتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم وہ اس انسان کو نہیں دے رہے، تم در حقیقت اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ جب تم اپنے مالک الملک اور تم خلاق العلیم کو جب تم صدقہ دیتے ہو، تو قرض دیتے ہو، تو پھر تصور کرو کہ پھر اللہ جب تمہیں ریٹرن کرے گا تو اللہ کتنا زیادہ تمہیں ریٹرن کرے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو نہیں دیا، تم نے صرف اللہ کو قرض دیا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، 70 گنا، 700 گنا یا 700 گنا سے بھی زیادہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح